حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رسوائی سب کی زبانوں پہ چڑھا دی۔ یہودیوں کے پکے دشمن تھے اس وجہ سے کہ انہیں خیبر فتح کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے ان کو نکالا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تکفیر کر دی کہ مرتد ہو گئے تھے، الیاذ باللہ۔ اسی طرح تمام صحابہ کرام مرتد ہو گئے۔ کیوں؟ چونکہ یہ یہودی جب موسیٰ علیہ السلام گئے تورا لینے تو یہ پیچھے سے سب مرتد ہو گئے تھے، تو چونکہ ان کی دشمنی تھی انہوں نے یہ بات گڑھ دی کہ تمام کے تمام صحابہ بھی مرتد ہو گئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام سے قبل چونکہ یہود وہ علوم پہ قابض تھے اور مشہور یہی تھا کہ یہ حقیقت پسند قوم ہے اور علوم میں، آسمانی علوم میں ان سے ماہر اس وقت کوئی نہیں ہے، اور وہ اسی دبدبے کو قائم رکھ کے لوگوں سے پیسے بھی لیتے تھے، بادشاہت بھی قائم کرتے تھے اپنی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو سے ان پہ وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو مسلمانوں نے ان کے بارے میں جو قرآن میں اترا وہ حقیقت سے لوگوں کو آگاہ کیا۔ دن رات صبح شام مسلمان قرآن پڑھا کرتے تھے، تلاوت کیا کرتے تھے ان کے آگے کہ ان کے بارے میں قرآن مجید کے اندر کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے کے لیے کوہ طور تشریف لے گئے تو انہوں نے پیچھے بچھڑے کی عبادت کر دی۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ان کی سرکشی کی بنا پہ ان کو کبھی خنزیر بنایا، بعض کو بندر بنایا، اور دیگر ان کی خصائل، ان کے فساد۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب ان کو کہا کہ چلو اللہ کا حکم آیا ہے جہاد کرنا ہے تو انہوں نے کہا تم جاؤ، انہا ہونا قائدون، تم اور تمہارا رب جا کے لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ اور دیگر اس طرح قرآن مجید کے اندر ان کے حوالے سے ان کے شر و فساد، ان کی خصلتیں، ان کی مثالیں بے انتہا بیان کی گئیں۔ اکثر حصہ وہ اس پہ مشتمل تھا سابقہ قوموں میں بنو اسرائیل پہ۔ تو یہ تلاوت ہوتی تھی یہودیوں کے دل کے اندر، کیونکہ ان کا کتا چھٹا کھل گیا لوگوں کے آگے، ان کی اصلیت حقیقت سامنے آنے لگی، تو ان کو حسد اور جلن اور دشمنی مسلمانوں سے بے انتہا ان کے اندر پائی گئی، اور ان کے دل کے اندر بیج آ گیا دشمنی کا۔ پھر مدینہ منورہ سے بنو قریظہ ہو گئے اور قینقاع ہو گئے، اور جو بھی قبائل موجود تھے مدینہ منورہ معروف ان کے قبیلے تھے، ان سب کو نکالا گیا، بعض کو قتل کیا، بنو نذیر ہو گئے اور بنو قریظہ ہو گئے، بنو قینقاع ہو گئے، بعض کو قتل کیا، بعض کو جلا وطن کیا۔ تو ان کا مرکز اس زمانے میں خیبر تھا، جیسے آج کے دور میں اسرائیل، تو بعض جن کو جلا وطن کیا وہ خیبر میں بس گئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کی طرف چڑھائی کی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خیبر فتح کیا، تو حضرت علی کے حوالے سے ان کے دل کے اندر سخت نفرت پیدا ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول، اس کے بعد یہ وہاں پہ فساد کرتے رہے مستقل۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ہم جب چاہیں گے تمہیں یہاں سے نکالیں گے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر حضرت عمر فاروق نے ان کو مدینہ منورہ سے لے کے خیبر سے ان کو نکالا، جلا وطن کیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ان کے دل کے اندر نفرت بڑھ گئی۔ ان دو کے لیے خاص، حضرت علی، حضرت عمر، ان دو رضی اللہ عنہما، ان کے لیے خاص یہودیوں کے دل کے اندر نفرت پیدا ہو گئی بے انتہا، اور یہ بدلے کی آگ میں جلتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود انہوں نے قتل کرنے کی سازش کی خیبر پہ، وہ زہر والا گوشت کھلا کے۔ یہ خیبر کا ہی موقع ہے اور خیبر کا ہی مقام ہے جہاں پہ یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ اور اسی طرح وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، سابقہ انبیاء کو بھی قتل کرتے چلے آئے، اور ان کا دعویٰ اس کے خلاف تھا، لوگوں کو اس کی آگاہی ہوتی گئی، ان کے دل کے اندر دشمنی بڑھتی گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر ایک شخص تھا عبداللہ بن سبا، یہودی تھا، منافق ہوا، وہ پوری دنیا میں مسلمان ممالک کے اندر عراق، بصرہ، کوفہ اور شام، اس کے بعد آخر مصر آیا، اور مصر کے اندر اس نے ایک جماعت قائم کر لی۔ اس جماعت کو ایک عقیدے کے بنیاد پہ قائم کیا۔ وہ عقیدہ اس نے یہ بنایا کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے اس کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں واپس آئیں گے، تو جو ان سے افضل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ تو لازمی بات ہے دوبارہ واپس آئیں گے۔ یہ عقیدہ رجت ان کے مسلمانوں کے دلوں میں ڈالا، تو بعض لوگ اس کے قائل ہو گئے مصر کے اندر۔ اور لوگوں کا طریقہ اس طرح ہوتا ہے کہ اگر کسی ایک مسئلے میں کسی کے قائل ہو جائیں، کسی کو اپنا بڑا مان لیں، تسلیم کر لیں، تو پھر اس کے باقی مسائل میں بھی اسی پر اعتبار کیا جاتا ہے۔ یہی طریقہ کار ہوا۔ عبداللہ بن سبا نے اس کے بعد دوسرا عقیدہ ان لوگوں کے دلوں میں ڈالا، وہ یہ ڈالا کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے وصی ہارون علیہ السلام تھے،
تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود نبی ہوں اور آخری نبی ہوں، ان کا کوئی وصی نہ ہو۔ تو لوگوں کے دلوں میں یہ بات اتری، لوگوں ماننا شروع ہوئے کہ ہاں یقیناً کوئی وصی تو ہوگا۔ تو وہ وصی کون ہے؟ وصی کے بارے میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ حضرت علی ہیں، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت ہے، اور لوگوں کے دلوں میں یہ ڈالا کہ حضرت علی ہیں۔ اب لوگوں نے سوچا کہ حضرت علی کو وصی ہیں تو انہیں کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا، اور پھر یہ دل میں ڈالا کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ انہوں نے ان کو قابض ہیں، یہ خلافت پہ قابض ہیں، حقیقت میں حضرت علی کی خلافت ہونی چاہیے۔ حالانکہ یہ شخص یہودی تھا، نہ یہ حضرت علی کا تھا، نہ یہ حضرت عثمان کا تھا، نہ ابوبکر کا تھا، نہ عمر کا تھا، نہ عائشہ کا، نہ فاطمہ کا، یہ کسی کا نہیں تھا، یہ صرف لڑائی کرانا چاہتا تھا۔ اور سب سے بڑی سازش اسلام میں یہ اس یہودیوں نے کیا، سب سے بڑی، جس میں آج تک مسلمان پستے چلے آ رہے ہیں۔ اچھا، جب یہ عقیدہ اس نے گڑھ لیا اور یہ معاملہ ہو گیا تو اس نے بولا اب کیا تدبیر کی جائے۔ لوگوں نے پوچھا کہ ہم کس طرح حضرت علی کو خلیفہ بنائیں، حضرت عثمان سے خلافت چھڑوائیں۔ اس نے بولا اس کے جگہ جگہ شہروں کے اندر ایک کام کرتا ہوا آیا تھا سیاسی طور پہ، اور اپنے یہودی منافق چھوڑ کے آیا تھا۔ یہ جو واقعہ سنایا جا رہا ہے عبداللہ بن سبا کا، یہ اہل سنت والجماعت کی تاریخ کی کتاب کے اندر بھی موجود ہے اور اہل تشیع کتاب کے اندر بھی موجود ہے۔ اس سے پورا واقعہ خلاصتاً ذکر ہے، خلاصتاً ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد یہ عبداللہ بن سبا نے اپنے بندے چھوڑے ہوئے تھے، لوگوں کو بولا کہ چونکہ ہر شہر میں، ہر ملک، ہر شہر کے اندر قاضی موجود ہوتے ہیں، حاکم موجود تھے، تو قاضی جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو کسی کے مخالف ہوتا ہے، کسی کے حق میں ہوتا ہے، تو جس کے مخالف ہوتا ہے تو وہ تو ناراض ہوتا ہے۔ تو بولا گیا کہ بھائی وہ جو مخالف ہے وہ تمہارے حق میں ہو جائے گا، لوگوں کے دلوں کے اندر شک و شبہات پیدا کرو کہ جو قاضی ہے یہ فیصلہ حق پر نہیں کر رہا ہے بلکہ یہ رشوت لے کے فیصلہ کر رہا ہے۔ اسی طرح حاکم کے بارے میں لوگوں سے شکایت کرنا شروع کرو اور یہ بات مشہور کرو شہروں میں جا کے۔ اس طرح گروہ بن گیا اور دوسرے شہروں کے اندر قاضی اور حاکم کے بارے میں جو لوگ پہلے سے ناراض تھے وہ ان کے ساتھ ہوتے گئے، یہاں تک کہ ایک پوری جماعت ہر شہر کے اندر بن گئی، اور اس طرح پھر چڑھائی کی گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو انہوں نے جا کے قتل کیا، شہید کر دیا، اور اس کے بعد حضرت علی کو خلیفہ چنا، اور حضرت علی کے اوپر یہ بات ڈال دی، باقی جو ان کے مخالف تھے، اس شخص کے جو مخالف تھے ان کے بارے میں یہ بات ڈال دی کہ حضرت علی نے یہ سارا کام کیا، کیونکہ یہ نہ اس کا تھا نہ ان کا، نہ حضرت عثمان کا تھا نہ حضرت علی کا۔ یہ اس طرح لڑائی ہو گئی، ایک پوری جماعت کے اندر، مسلمانوں کے اندر ایک سازش ہو گئی، اور اس نے یہ بات ثابت کر دی کہ یہودیوں پہ جو قرآن کے اندر ذکر تھا، جو یہودیوں نے کام کیے تھے وہ مسلمانوں کے لیے بھی ثابت کر دیا۔ کیسے کر دیے؟ ایک واقعہ تاریخ میں ڈال کے۔ وہ واقعہ ایک من گھڑت اپنی طرف سے بنایا ہوا واقعہ ہے، وہ واقعہ تاریخ کی کتابوں میں ڈالا اور مسلمانوں کے اندر پکی دیوار قائم کر دی۔ اور چونکہ مسلمان کے عقائد وہ بالکل واضح تھے، انہوں نے جو کام انہوں نے کیے تھے وہ سب مسلمانوں کی طرف نسبت کر کے ثابت کر دی۔ سب سے پہلے چونکہ ان کو نفرت تھی حضرت علی سے، حضرت عمر سے بہت زیادہ، تو واقعے کے اندر یہ ذکر کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جب خلافت آ گئی، جب انہوں نے خلافت لے لی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو حضرت علی ناراض ہو گئے۔ حضرت علی نے بولا مجھ سے کیوں نہیں پوچھا گیا؟ وہ بیعت نہیں کر رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کر رہے تھے، اور لوگوں کو جمع کیا، اور لوگوں نے انکار کر دیا، بعض لوگ مانے، اکثر نے منع کر دیا۔ تو حضرت علی اپنے گھر کے اندر قرآن مجید جمع کرنے لگے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے یہ کہا کہ بھائی اس کو تو بیعت کرنا ضروری ہے، علی کا، اس سے بیعت کرنی ضروری ہو جائے گی۔ تو حضرت عمر فاروق سے مشورہ کیا گیا، حضرت عمر فاروق گئے ان کے پاس، لیکن وہ نہ مانے حضرت علی۔ اس کے بعد ایک ایسے شخص کو چنا گیا کنفذ نامی، جو بڑا سخت دل تھا، اس کو بولا گیا جاؤ تم حضرت علی کو لے کے آؤ، بیعت کرنی ہے۔ وہ گئے، تفصیلی واقعہ ہے، وہ گئے، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا وہ باہر تشریف لائیں، انہوں نے بولا ہم دروازہ نہیں کھولیں گے۔ اس طرح حضرت علی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گئے، دروازہ جلایا، دروازے کو توڑا اور بولا چلو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق کے اوپر تلوار سونپ دی، اور یہ مختصر واقعہ میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تلوار کور کے ساتھ بی فاطمہ کی کمر پہ ماری۔ اس طرح کے دیگر روایت کے اندر، دیگر کتب تاریخ کے اندر اس طرح کی روایت موجود ہے۔ ان کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کی کمر پہ جو ہے وہ بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے تلوار کور کے ساتھ وہ ماری، اور اس کے بعد وہ کنفذ آیا، اس نے حضرت علی کے ہاتھ سے تلوار لے لی
اور حضرت علی کے گلے میں رسی ڈال دی اور ان کو گھسیٹتے ہوئے لے کے گئے مسجد نبوی۔ اتنے میں پیچھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو دروازے کا پٹ تھا اس سے بی بی فاطمہ کو دبا دیا، ان کی پسلی ٹوٹ گئی، ان کا حمل تھا وہ ساکت ہو گیا۔ اس کے بعد وہ چلے گئے مسجد نبوی، ادھر بولا حضرت ابوبکر صدیق نے بولا اگر تم رضی اللہ عنہ نے کہ اگر تم خلافت کی بیعت نہیں کرتے ہو تو پھر تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ اس طرح انہوں نے پھر بیعت کر لی، اس طرح زبردست۔ یہ ایک واقعہ گھڑ دیا۔ اب اس واقعے سے کیا ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رسوائی سب کی زبانوں پہ چڑھا دی۔ جو یہودیوں کے پکے دشمن تھے، اس وجہ سے کہ انہیں خیبر فتح کیا تھا، حضرت عمر فاروق نے ان کو نکالا تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تکفیر کر دی کہ مرتد ہو گئے تھے، اعوذ باللہ۔ اسی طرح تمام صحابہ کرام مرتد ہو گئے۔ کیوں؟ چونکہ یہ یہودی جب موسیٰ علیہ السلام گئے تورا لینے تو یہ پیچھے سے سب مرتد ہو گئے تھے، تو چونکہ ان کی دشمنی تھی انہوں نے یہ بات گڑھ دی کہ تمام کے تمام صحابہ بھی مرتد ہو گئے تھے۔ حضرت علی کے خلاف دشمنی نکالی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خلاف دشمنی نکالی، تمام کے تمام صحابہ کے خلاف دشمنی نکالی، یہاں تک کہ ان کی کتابوں نے انہوں نے اپنی کتاب میں تبدیلی کر لی تھی، تو انہوں نے بھی یہ بات ڈال دی کہ جی ایک امام ہے، پورا قرآن ان کے پاس ہے، یہ جو اس وقت موجودہ قرآن ہے پورا قرآن نہیں ہے، یہ بھی تبدیل شدہ قرآن، یعنی مکمل قرآن نہیں ہے، جو مکمل قرآن ہے وہ نہیں ہے مسلمانوں کے پاس۔ انہوں نے یہ بات بھی مسلمانوں کے اندر ڈال دی۔ اسی طرح ایک بات اور انہوں نے ڈالی کہ چونکہ یہود انبیاء کو قتل کرتے تھے، قرآن کے اندر موجود ہے، تو انہوں نے یہ بات ڈالی کہ دیکھو بی بی فاطمہ کی اولاد کو، یعنی نبی کی اولاد کو، اور ان کو حضرت عمر فاروق نے قتل کیا۔ یہ بات بھی انہوں نے مسلمانوں کے اندر ڈال دی، یعنی جو ان کے اوپر باتیں تھی حقیقی طور پہ انہوں نے من گھڑت بنا کے ڈال دی، اور مسلمانوں کے اندر ہمیشہ کے لیے ایک دیوار کھینچ دی۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔